نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل 12 ربیع الاول ہے، تو ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا کہ 12 ربیع الاول کی کیا خاص عبادات ہیں؟ آیا کہ 12 ربیع الاول میں روزہ رکھنا یا کوئی خاص عبادت ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں ماہ ربیع الاول اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہی نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ کون سے دن میں ہوئی ہے؟ پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو اتفاقی ہے، لیکن ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ میں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ بعضوں نے 2 ربیع الاول کہا، بعضوں نے 4، 6، 8، 10، 12، 14، یہ الگ مختلف اقوال آتے ہیں۔ 9 کا بھی قول ہے، اور زیادہ صحیح قول جو ہے وہ 9 تاریخ کا ہے۔ زیادہ جس کی طرف سیرت نگار گئے ہیں نا، مشہور تو 12 ربیع الاول ہے، شہرت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ 8 یا 9 ہے۔ زیادہ صحیح قول کون سا ہے؟ 8 یا 9 کا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس تاریخ میں بھی ہوئی ہے، آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشی کا مقام ہے، اور اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت کہ اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس مہینے کو دوسرے سارے مہینوں سے الگ کر دیتا ہے اور فضیلت بخش دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آیا کہ 12 ربیع الاول کو، یعنی نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن کو، اس تاریخ میں کوئی خاص عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جمعرات کو اور پیر کے دن کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیر کے دن کی روزے کی 2 وجہ حدیث کے اندر ملتی ہیں، ایک تو یہ دن ولادت کا دن ہے، اور دوسرا کہ بھائی اس دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اپنے مسئلے کی طرف آ جائیں کہ بھائی اب آیا کہ 12 ربیع الاول کو ہم روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ سمجھ لیں، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات گڑ مڑ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پیر کا دن، پیر کی بات تو پکی ہے، لیکن اور ہر پیر کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ کب رکھتے تھے روزہ؟ ہر پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ سنت مستحبہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے اس میں۔ لیکن آیا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ 12 ربیع الاول کا روایات میں کہیں بھی ثبوت بات سمجھ آ رہی؟ تاریخ اور دن دونوں کا الگ الگ فرق ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک تاریخ ہوتی ہے اور ایک دن ہوتا ہے، لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں دن الگ ہے، وہ پیر کا دن ہے پیدائش کا۔ اب 12 ربیع الاول ہی ہے یا 12 ربیع الاول ہی کو کوئی خاص عبادت ہوگی، ایسی کوئی بھی بات روایات میں ثابت نہیں ہے۔ تو بھائی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ماہ مبارک کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی اور کوئی بھی خاص فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کوئی ایک روایت یا کوئی ایک جگہ پر بھی ایسی کوئی فضیلت اور الگ سے، لیکن یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فضیلت ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی فضیلت سے انکار، اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن بھائی اس میں کوئی خاص عمل یا کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص ایسا کام یہ روایات میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔